جادوئی خرگوش کی دعا۔ فہیم اپنے گھر میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اس کا کام اچھا چلنے لگا تو اس کی ماں نے اس کی شادی کا سوچا۔ فہیم کی ماں نے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی سمینہ کا فہیم کے لیے انتخاب کیا۔ سمینہ بہت خوبصورت تھی۔ ارے بہن، تمہاری بہو تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، اسے دیکھ کر تو جی چاہتا ہے دیکھتے ہی رہیں۔ تم نے تو بہت چن کر بہو لائی ہے، اس کی خوبصورتی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ فہیم کی بہن سلمیٰ اس بات سے بہت زیادہ جلن محسوس کرتی۔ ماں، آخر بابی میں ایسا بھی کیا ہے کہ سب اسی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں؟ ذرا نظر رکھیے گا ماں، یہ نہ ہو کہ اپنی خوبصورتی سے بھابی بھائی کو اپنے قابو میں ہی کر لیں۔ ارے یہی سوچ کر تو میں نے سمینہ کا انتخاب کیا ہے کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، ہمارے آگے کبھی بول نہیں سکے گی، اور پھر اپنی ماں کو تو تم جانتے ہی ہو نا، میں کبھی بھی فہیم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ ایک دن فہیم جب کام سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، سمینہ سے کہیے کھانا لگا دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اچھا بیٹا، میں دیکھتی ہوں کیا کر رہی ہے۔ کھانا تو میں نے کب سے خود ہی بنا دیا تھا، بس پروسنا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا اس سے۔ کیا کر رہی ہو تم ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنا؟ ارے ماں، کھانا تیار ہے، میں بس کھانا لے کر آ ہی رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں وہاں آنے کی، فہیم بہت غصے میں ہے، اتنی دیر سے کھانا بنا رہی ہو تم، اب یہیں پر رہنا، تم غصے میں اس کے سامنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فہیم کی ماں خود کھانا لے کر فہیم کے پاس چلی گئی۔ لو بیٹا، کھانا کھا لو۔ سمینہ تو پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف ہے، کہہ رہی تھی خود ہی آ کر کھانا لے لیتے۔ کیا ماں، بھابی نے ایسا کہا؟ بھابی تو بھیا کی ذرا سی بھی عزت نہیں کرتی۔ یہ سن کر فہیم کو بھی بہت غصہ آیا۔ فہیم کی ماں نے اس طرح دونوں میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ جب فہیم کام پر چلا جاتا تو پیچھے سے فہیم کی ماں سمینہ کو بہت برا بھلا کہتی، اس سے سارے گھر کے کام کرواتی اور اس کو ڈانٹتی رہتی۔ ارے تم ابھی تک برتن ہی دھو رہی ہو، یہ کپڑے کون دھوئے گا؟ ارے ماں، اتنے زیادہ کپڑے؟ یہ زیادہ کم کیا ہوتا ہے، گھر کا کام تو کرنا ہی ہے نا، زیادہ ہو یا کم ہو۔ ایک دن جب سمینہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی تو اس کی ساس اس کے پاس آئی اور پھر سے اس کو ڈانٹنے لگی۔ سارا دن تم کرتی ہی کیا ہو؟ سارا گھر گندا پڑا ہے، ہر چیز پر دھول مٹی جمی ہے، تم ٹھیک سے کام کیوں نہیں کرتی ہو؟ ماں، آج میرے سر میں بہت درد ہے، ابھی میں کام کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، بس آج تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ زبان چلاتی ہو تم آگے سے، تو ابھی میں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر فہیم کی ماں سمینہ کو مارنے لگی۔ سمینہ روتے ہوئے گھر سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، وہ بس اس وقت گھر سے چلے جانا چاہتی تھی۔ آخر کار وہ ایک ندی کے کنارے پہنچی اور درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو کسی کا بھی برا نہیں سوچتی، میں تو دل سے سب کی عزت کرتی ہوں اور گھر کے سارے کام بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتی ہوں۔ میں تو اس گھر سے جا بھی نہیں سکتی، میرا تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اس کی یہ باتیں پاس کھڑا ایک خرگوش سن رہا تھا۔ کیا ہوا لڑکی، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کیا؟ کون بولا؟ یہ میں ہوں، اپنی دائیں طرف دیکھو۔ کیا تم باتیں کر سکتے ہو؟ ہاں، میں ایک جادوئی خرگوش ہوں۔ تم مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، کیا ہوا، تمہیں کس نے رلایا؟
سمینہ نے خرگوش کو اپنی ساری کہانی بتا دی۔ وہ خرگوش ایک جادوئی خرگوش تھا۔ اس نے سمینہ سے کہا، میں تمہیں دعا دیتا ہوں، آج کے بعد جو بھی تمہیں ستائے گا وہ ناچنے لگے گا جب تک کہ تم اسے معاف نہیں کر دیتی۔ سمینہ یہ سن کر ہنسنے لگی۔ اس نے سمجھا کہ خرگوش اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو وہ گھر کو چل دی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ساس اور نند اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ کہاں گئی تھی تم گھر سے بتائے بغیر؟ آنے تو تمہارے شوہر کو، میں اس کو بتاتی ہوں کہ تم کہیں بھی منہ اٹھا کر چلی جاتی ہو۔ ارے ماں، میں تو بس ایسے ہی دل ہلکا کرنے کے لیے نہر کے کنارے گئی تھی۔ ہمیں کیا پتا تم نہر کے کنارے گئی تھی یا کہاں گئی تھی؟ ماں ایسی باتیں مت کیجیے، میں آخر اس گھر کے علاوہ کہاں جا سکتی ہوں؟ کیا تم آگے سے جواب دے رہی ہو؟ تمہیں ابھی میں بتاتی ہوں۔ مگر جو ہی فہیم کی ماں سمینہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تو اچانک سے سمینہ کی ماں اور سمینہ کی نند نے ناچنا شروع کر دیا۔ سمینہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ ارے ارے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیوں ناچ رہے ہیں؟ ارے کوئی تو روکو، کچھ تو کرو، کوئی تو روکو ہم کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں فہیم بھی کام سے گھر آ گیا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ناچ کیوں رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ارے بیٹا، یہ سب اس جادوگرنی کا کیا ہوا جادو لگتا ہے۔ دیکھو دیکھو، ہمیں روکو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم رک کیوں نہیں پا رہے؟ سمینہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں ناچ رہے ہیں؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے فہیم، یہ سب تو اس جادوئی خرگوش کی دعا کا نتیجہ ہے۔ کیا؟ کون سا جادوئی خرگوش؟ سمینہ نے فہیم کو ساری کہانی بتا دی۔ پھر تو یہ سب کچھ اچھا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ، یہی سزا ہونی چاہیے آپ لوگوں کی۔ آپ لوگوں نے ایک معصوم کو کیوں ستایا؟ اب جب تک آپ لوگ سمینہ سے معافی نہیں مانگیں گے، آپ لوگوں کی سزا ہے کہ آپ لوگ یوں ہی ناچتے رہیے۔ ارے بیٹا، معاف کر دو، معاف کر دو، آئندہ ہم کبھی تمہیں نہیں ستائیں گے، معاف کر دو بیٹی، معاف کر دو۔ ارے ماں، میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا، دل سے معاف کیا، آپ بڑی ہیں مجھ سے، آپ معافی مت مانگیے۔ سمینہ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ان دونوں کی سزا ختم ہو گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تم یتیم پر اس طرح ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فہیم بیٹا، تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہنسی خوشی مل کر رہنے لگے۔